اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 109، اس سے پہلے کا بیان ہو چکا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کو طرف سے جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا۔ یہ جو آیت ہے، جو پیچھے واقعہ گزر چکا ہے، ایک منافق تھا، مسلمان تھا مگر وہ تھا منافق، اور اس نے چوری کی تھی، اور اسی کے سلسلے میں ہے کہ یہ خطاب اس منافق کے چور کے قبیلے کے لوگوں سے ہے کہ اے لوگوں، تم نے دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک تم پہنچ گئے۔ اور آج کا معاملہ یہی ہے، یہ دو بول بن جاتی ہے کسی بھی معاملے، چاہے گاؤں ہو، شہر ہو، محلہ ہو، قصبہ ہو۔ اب کچھ لوگ غلط لوگوں کی طرف سے وکالت کرتے ہیں، یعنی گواہی دیتے ہیں۔ دو گروہ ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کون غلط ہے کون صحیح ہے، مگر خاندان کی نسب پہ، برادری کی وجہ سے، محلے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، یہ سب کے ہم وکالت کرتے ہیں جھوٹ کی۔ تو آج بھی یہ صفت قائم ہے، اور اس وقت بھی جو منافق ٹائپ کے مسلمان تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح گواہی دیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ لگتا ہے کہ یہی لوگ سچ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ مگر یہاں تم انہیں چھڑا بھی لیتے اور بالفرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کر لیتے، تو قیامت کے دن انہیں اللہ کی پکڑ سے کون چھڑاتا؟ اس ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم اس طرح ہے کہ میرے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو اس میں ایک فریق زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، وہ اپنی بات بہتر طور پر پیش کرتا ہے اور میرے ہاں سے اپنے حق میں غلط طور پر فیصلہ لے جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں کوئی تنازع تھا اور ایک شخص غلط طور پر بات ثابت کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے گیا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح وہ زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ جہنم کا ٹکڑا لے گیا۔ بہت دنیا میں تو آپ نے گواہی پیش کر کے، گواہ کھڑا کر کے، اچھا وکیل کھڑا کر کے، چاہے بحث کر کے، چاہے اپنے طاقت کے بل پر آپ نے کسی کا حق مار لیا، مگر آپ اس جہنم کا ٹکڑا لے گئے۔ کیا لے گئے؟ جہنم کا ٹکڑا لے گئے۔ یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں شہادتوں کے اعتبار سے کرتے ہیں، جو گواہی پیش ہوگی اسی کے حساب سے آدمی فیصلہ کرے گا، یہی اللہ نے طریقہ بھی بتایا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں تو جو تم فیصلہ کر لے تو اگر غلط فیصلہ ہوا تو ہم اس کا بدلہ آخرت میں نپٹا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کی طرف سے ہر وقت ہر مرحلے پر تو وہی نازل نہیں ہوتی، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو متنبع فرما دیتا۔ اس لیے آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ تنبیہ فرما دی گی کہ اگر کچھ لوگ اس دنیا میں جھوٹ، فریب اور غلط فیصلے کے ذریعے کوئی مفاد حاصل کر بھی لیتے ہیں تو انہیں بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ایک دن اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے، یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں پیش ہونا ہے، جہاں جھوٹی یا غلط بیانی سے کام نہیں چلے گا، وہاں ان کے حق میں اللہ سے کون جھگڑے گا۔ جو لوگ دنیا میں جھگڑا کر کے اس کو زمین دلا دیے، چاہے اسے ہڑپ لیے، مگر وہاں پہ قیامت دن کیسے جھگڑا کر لو گے اللہ سے؟ وہاں تو تمہاری کوئی بس کی بات نہیں ہے، دنیا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے، اس پہ سوچنا چاہیے کہ غلط معاملے میں، چاہے وہ اپنا سگا باپ ہو، بھائی ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ آدمی غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے، وقتی طور پر ناراض ہو جائے گا، بات چیت نہیں کرے گا، برا بھلا کہے گا، مگر اللہ کے یہاں ذلیل ہونے سے ہم بچ جائیں گے۔ اور گواہی کا معاملہ یہ بھی یاد رکھیے، اگر آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آدمی سچا ہے اور گواہی کی ضرورت پڑتی ہے، اگر آپ نہیں بولیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ حق کی گواہی دینا، کیا دینا ہے؟ حق کی گواہی دینا ہے، چاہے کوئی دنیا دشمن ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ تو ہے ہی ہے ثواب، مگر اس سے بہت بڑھ کر ثواب ہے کہ کسی کے حق کی گواہی دینا، کسی کا جھگڑا صلح کرا دینا، آپس میں میل ملاپ کرا دینا۔ ومن يمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور
غفور الرحیم، اور جو کوئی بڑی حرکت کرے یعنی یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا۔ اس سلسلے میں سیدھی روش یہی ہے کہ یہ غلطی یا خطا ہو گئی تو اس کا اعتراف کر لو، یعنی اپنی غلطی کو مان لو، اس جرم کی جو دنیا میں سزا ہے وہ بھگت لو اور اللہ سے استغفار کرو، اس طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نظام بتا دیا، ٹھیک ہے تم سے غلطی ہو گئی، انسان ہو گئے، آدم کے اولاد ہو، غلطی ہوگی، اگر غلطی ہو گئی تو اس کا جس معاملے میں غلطی ہے اس کا جا کے معافی تلافی کرو، یا جو کچھ ہو لے دے کے اس کا چھٹکارا حاصل کر لو، اس کے بعد توبہ کر لو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ تو حقوق اللہ میں جیسے ہوتا ہے حج، روزہ، نماز، زکوٰۃ، جو اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے، اور حقوق العباد میں جو ہوتا ہے یعنی انسان کا انسان سے تعلق ہوتا ہے، نہیں ہم سماج کے اندر رہتے ہیں، ہمارا لین دین ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اس سے جو گناہ ہوا، کسی کا ہم نے حق مار لیا، کسی کا پیسہ چرا لیا، کسی کا ناحق قتل کر دیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، چاہے کسی کو گالی دے دیا، کسی کو پریشان کیا، تو جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، وہ انسان نہیں معاف کرے گی، آپ کی خطا معاف نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ دے رہے ہیں کہ اور جو کوئی بڑی حرکت کرے یا اپنی جانوں پر کوئی ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے استغفار کرے تو اللہ کو پائے گا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا، یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، جو بھی اپنا بھائی ہو، رشتہ دار ہو، محلے کے لوگ ہوں، چاہے کہ کوئی بھی انسان ہو، اس سے اپنا لے دے کے اپنا چھٹکارا کر لے دنیا میں، تبھی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس حقوق العباد یعنی جو انسان کا انسان پہ حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا، جب اس بندے کو بلا دے گا کہے گا ٹھیک ہے آپس میں سمجھوتا کر لو، ہم معاف کر دیں گے، وہاں تو کوئی لین دین ہوگا نہیں، نہ آپ کے پاس کوئی مال ہوگا، نہ کوئی دولت ہوگی، آپ کیسے چھٹکارا حاصل کرو گے؟ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جو آپ کی نیکی ہوگی وہ اٹھا کے دے دے گا اس بندے کو، یعنی آپ نیکی ہونے کے باوجود بھی آپ خسارے میں ہو جائیں گے، آپ کی نیکی جب دوسرے کو ٹرانسفر کر دی جائے گی تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ آپ جہنم کے حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے دنیا میں ہی جو کچھ ہے اپنا حساب کتاب کر لینا چاہیے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم ہے اور حکیم ہے۔ یہ جو کوئی بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے وہ اسی کی جان کی مصیبت ہوتی ہے، اس میں اللہ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فقط احتمل بہتان و اسم مبینہ، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت صریح گناہ کا بوجھ لے لیا۔ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی غلطی کی، کوئی جرم کیا، پھر اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی تو بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بار اس نے اپنے اوپر سمیٹ لیا۔ مذکورہ معاملے میں تو یہودی تو بے قصور تھا، جو لوگ اس کو سزا دلوانے کے لیے تل گئے تھے، ان کا ایک فیصلہ یرما بہی بریئن کے زمرے میں آ گیا، کسی بے گناہ پر اس طرح کا بہتان لگانا اللہ کے نزدیک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، یعنی چاہے وہ اسلام کا ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا۔ یہ یہودی تھا، مسلمان تو تھا نہیں، یہ جو واقعہ پیچھے گزرا ہے تو اس میں سارے مسلمان جو منافق ٹائپ کے مسلمان تھے اس کو گناہ، اس نے چوری نہیں کی تھی، چوری مسلمان نے کی تھی، اور اس کو سزاوار ٹھہرا رہے تھے کہ اس نے چوری کی ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں بھی چاہے ہمارا کوئی ہندو دوست ہو، پڑوسی ہو، یہودی ہو، کرسچین ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا یعنی وہ مسلمان نہیں ہے، پھر بھی ہم اس کے اوپر کوئی گناہ کا بوجھ چاہے اس کے اوپر کوئی اس طرح کا الزام نہیں لیں گے، اور مسلمان کے معاملے میں تو کرنا ہی نہیں، مطلب کسی بھی حالت میں کسی بھی انسان پر، انسان کی بات ہو رہی، کسی بھی انسان پر ہم جھوٹا الزام لگا کر اس کو قصوروار نہیں ٹھہرائیں گے، کیونکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اس یہودی اور منافق کے مقدمے کا کچھ مزید پہلوؤں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُذِلُّوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ ہوتی تو ان منافقین کا ایک گروہ تو اس پر تل گیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ وہ لوگ تو اس پر کمر بستہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی مبتلا کر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کروائیں، عدالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظلم پر مبنی فیصلہ صادر ہو جائے گا، گناہ گار چھوٹ جائے گا، جو اصل مجرم نہیں تھا، بالکل بے گناہ تھا، اس کو پکڑ لیا جائے گا۔ وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء، اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر آپ اپنے آپ کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم ایسے موقع پر ہر وقت بر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرتے ہیں، یعنی آپ کو رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ان کی بس کی بات نہیں، وہ آپ کو جو ہے آپ سے غلط فیصلہ کروا دیں گے، کیونکہ نبی کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہوتا ہے، رسول سے ہوتا ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ سکھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یقیناً اللہ کا فضل ہے آپ پر بہت بڑا۔ یہ آیت یہاں تک ہو گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں نصیحت کی کہ آپ کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتے، آپ سے غلط فیصلہ نہیں کرا سکتے، اور کیونکہ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ کیا ہے؟ آپ پر اللہ کا فضل ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم کو غور بھی کرنا چاہیے کہ معاملہ جو معاشرہ میں چل رہا ہے، جو سماج کے اندر چل رہا ہے، اس وقت مسلمان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ 3-5 کر کے طاقت کے بل پہ، پیسے کے بل پہ اپنے ہی بھائی کو نقصان پہنچاتا ہے، جانتا ہے کہ یہ کمزور ہے، گناہ گار نہیں ہے، پھر بھی اس کو غلط طریقے سے پھنسا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا وہ معاف نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے اور قرآن کی پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کون سا بتا